رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے نماز تراویح میں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی ہم نے مکمل قرآن مجید کی الحمدللہ تلاوت کی ہے، مکمل ہوئی ہے اور ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنا اور سننا اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے قیام میں جو الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اس قیام میں جو تلاوت قرآن کی ہم نے کی ہے، اس ساری صورتوں میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ روز قیامت کی باتیں، کچھ اللہ رب العالمین کے جہنم کی باتیں، کچھ جنت کی باتیں، اور کچھ ان لوگوں کا تذکرہ جو جنت میں جانے والے ہیں، کچھ ان لوگوں کا تذکرہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اس میں سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا وقفہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ نماز وتر ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم نے تراویح کی نماز میں سورہ الحاقہ پڑھی۔ سورہ الحاقہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے الحاقہ جو سورت کا نام رکھا ہے، یہ نام ہی قیامت کا نام ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس کا معنی ہے مونڈ دینے والی، اور آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے مونڈ دینے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے مونڈ دینے والی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو حاقہ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قاریہ بھی کہا ہے۔ مختلف نام اللہ نے قیامت کے رکھے ہیں۔ اگر قاریہ نام اللہ نے رکھا ہے تو یہ بھی ایک اپنے اندر دہشت رکھتا ہے۔ القاریہ کا معنی کھڑکھڑا دینے والی، کہ جس دن روز قیامت زلزلے آئیں گے تو ہر چیز کھڑکھڑا جائے گی، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی مکان، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کذب ثمود وعاد بالقاریہ، اور تم سے پہلے کچھ قومیں آئی تھی، قوم سمود آئی تھی، قوم عاد آئی تھی۔ اس قوم سمود اور قوم عاد نے اس قیامت کو جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو بھی اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو بھی سخت تیز آندھی اور طوفان بھیج کے ان کو بھی تہس نہس کر دیا گیا۔ جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ان کے کھنڈرات دیکھ لو، چاہے جا کے دیکھ لو، چاہے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لو، آج تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے محل، وہاں ان کے گھر، ان کی بستیاں نظر آئیں گی، لیکن ان کے اندر زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔
اور ہزاروں سال سے وہ کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، وہی قصور اور جرم تھا جو آج ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ وہ اکڑتے تھے، ہم بھی اکڑتے ہیں۔ وہ سرکشی کرتے تھے، ہم بھی سرکشی کرتے ہیں۔ وہ ماپ تول میں کمیاں کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ جو تگڑے تھے کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، آج بھی شرک ہو رہا ہے۔ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، آج بھی مسلمان کہلوانے والے قیامت کا عملی طور پر انکار کرتے ہیں۔ کون سا وہ جرم ہے جو وہ کرتے تھے اور آج مسلمان نہیں کر رہے؟ میرے بھائیوں، اگر ان کو اللہ تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو ہم کون سا اللہ سے لکھوا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی کا بیان کیا ہے کہ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد ان کو ہلاک کیا گیا تند تیز ہوا، طوفان اور آندھی کے ساتھ۔ تفاسیر میں لکھا ہے ان کے جسم بڑے بڑے چوڑے تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے، لمبے چوڑے جسموں کے وہ مالک تھے۔ جب آندھی چلی تو ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا یہ آندھی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ہم اتنے اتنے لمبے چوڑے قدوں والے، اتنے اتنے مضبوط جسموں والے، اتنی اتنی زیادہ طاقت والے، تو یہ آندھی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو آندھی چلائی تھی وہ کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی، ہم نے ایک مخصوص محدود مقدار میں ہوا بھیجی تھی۔ وہ ہوا 7 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس ہوا نے ان اتنے اتنے لمبے اور چوڑے قد اور مضبوط جسموں کے مالک لوگوں کو زمین سے اٹھایا اور ان کے محلات کی چھتوں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے زمین پہ دے مارا۔ اللہ فرماتے ہیں کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ بڑے بڑے طاقت کے گھمنڈ میں، بڑے بڑے زور آور، بڑے بڑے مضبوط جسموں کے مالک، چوڑے لمبے جسموں کے مالک، یہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرات، جس وقت آندھی چلا کرتی تھی نا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب آندھی چلتی نبی علیہ السلام کا رنگ فک ہو جاتا، آپ علیہ السلام کا جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں رنگ اڑ جاتا، پریشان ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام اتنے گھبرا جاتے کہ آپ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی گھر میں کبھی مسجد میں کبھی باہر، اور ساتھ آپ دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسل فی واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسل بی۔ اے اللہ، یہ ہوا جس چیز کے ساتھ بھیجی گئی ہے میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں، جس شر کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، اس ہوا کے شر سے بچا لے، اس ہوا کی خیر ہمیں نصیب فرما۔ تو اتنے میں بارش برسنے لگتی اور نبی علیہ السلام بھی پرسکون ہو جاتے۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک دن پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا ہے آندھی آتی ہے، جو ہے نا وہ ہوا تیز چلتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ جناب بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، ہوا چلی ہے، آندھی چلی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ تو گھبرا جاتے ہیں، آپ کبھی اندر کبھی باہر، پریشانی کے عالم میں، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ہوا قوم عاد والی ہوا ثابت نہ ہو جائے، کہیں یہ آندھی
وہ آندھی نہ بن جائے جس آندھی نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جس وقت بارش برسنے لگتی ہے میں مطمئن ہو جاتا ہوں، میں پرسکون ہو جاتا ہوں۔ لمحہ فکریہ ہے آج ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے یعنی کہ دور کے اندر بھی آج کل اگر بارش آتی ہے یا جو ہے نا وہ آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، بادل بنتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو خوشی کے اندر وہ جناب بھاگتے ہیں، چلو جی دریا پہ چلیں، کیا ہوا ہے جی؟ اور جی موسم بڑا پیارا بنا ہے، ہوا بڑی چلو جی دریا پہ چلیں، اور چلو جی سیر کرنا جی، ہوا بڑی چل رہی ہے جی، لوگ باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں تو ہوا کو دیکھ کے خوشی چڑھتی ہے نا۔ ایک قوم ایسی تھی جس قوم نے جب دیکھا کہ بادل بنے ہیں بڑے خوش ہوئے، اور وہ بھی باہر کو نکلے، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، آج تو بادل بنے ہیں، آج تو جو ہے نا وہ سایہ ہوا ہے، آج تو اللہ کی بارش برسے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی، بڑے خوش ہوئے، چلو باہر نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ باہر نکلے ہم نے انہی بادلوں میں سے ان پر آگ برسا کر ان کو بسن کر کے رکھ دیا۔ آج ہم جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ہم شہروں کو نکلتے ہیں۔ آج ہمیں نہ قوم عاد کی تباہی یاد رہی، نہ قوم سمود کی تباہی یاد رہی، نہ قوم لوط کی تباہی یاد رہی، نہ قوم مدین کی تباہی یاد رہی۔ آج ہمیں یاد ہے تو صرف اپنی عیاشی یاد ہے، آج ہمیں یاد ہے تو صرف اپنا سکون یاد ہے، اپنی خوشی یاد ہے، بس ہم نہیں سوچتے کہ سابقہ قوموں کا حال کیا ہوا۔ اور بھائیو وہ کون سا جرم ہے آج ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے اور ان کے اندر نہیں تھا؟ اگر میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں، یقین مانے کوئی جرم ایسا نہیں جو آج ہمارے اندر موجود ہے اور ان کے اندر بھی موجود تھا۔ ان جرموں کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا، ان کو برباد کیا۔ تو آج اگر ہم وہ جرم کر رہے ہیں تو ہم کیوں بچ جائیں گے؟ کیا ہم پر اللہ کا عذاب نہ اترے گا؟ کیا ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں گے؟ اور آئے تو ہوئے ہیں، اور کس طرح اللہ کی پکڑ میں آنا ہے؟ ہم جینا ہمارا تبر ہو چکا ہے، سکون نام کی چیز زندگی کے اندر نہیں۔ اور اللہ کے عذاب کس طرح اترے؟ کیا یہ اللہ کے عذاب سے کم چیز ہے؟ نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ آرام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنے عذابوں سے پناہ مانگنے کی اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے عذابوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی، اگلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، لیکن ایک بات جو اللہ نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روز قیامت کا اللہ نے ایک منظر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ایک وہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ میں تو اس سے بھی پہلے کی دعا کیا کرتا ہوں، اللہ ہم کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جن کو ملے گا بڑے خوش ہوں گے، وہ خوش ہو کے کہیں گے ہاؤ نقرؤ کتابیا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ کیوں بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اس کی تیاری کی ہے، آج الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میں کامیاب ہوں، میں کامران ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پسندیدہ زندگی میں کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا رب کی پسند کے مطابق گزاری ہوگی۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قیامت والے دن اپنی پسندیدہ زندگی میں کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا کس کی پسند کے مطابق گزاری ہوگی؟ اللہ کی. اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی وہ کل قیامت کو اپنی پسند کی جگہ میں نہیں ہوں گے، وہ کہیں اور ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. کون سی پسندیدہ زندگی؟ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. اور ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ قطوفھا دانیہ، جھکے ہوئے خوشے، پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اور ان کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں سے دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے کھاؤ موج کرو. اللہ ہمیں اپنی جنت نصیب فرمائے. اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں مل گیا. اللہ نہ کرے ہمیں کسی کو بھی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے. اور میں جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ پتہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، روئے گا، پیٹے گا، وویلا کرے گا اور اپنے جناب رخسار پیٹے گا، ہاتھ ملے گا اور کہے گا کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. فلم ادری ما حسابیہ، اور مجھے نہیں پتا یہ حساب کیا چیز ہے، اس نے تو پکڑ کے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش کے فیصلہ کر دیا جاتا، مجھے اس عذاب میں نہ دھکیلا جاتا کہ اس عذاب سے تو ما اغنا انی مالیہ، آج تو میرا مال بھی کچھ میرے کام نہیں آ رہا. اور دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے نا بندہ تو مال کام آ جاتا ہے. تو قیامت والا دن یہ مجرم کہے گا ما اغنا انی مالیہ، اور دنیا کرنے والوں، مال مال پیسہ پیسہ کرنے والوں، یہ سب یہی رہ جائے گا. کل قیامت کو جب تم پھنسے ہوگے ما اغنا انی مالیہ، ایک ٹیڑی پیسہ تیرے کام نہیں. آج کتنی وہ دنیا ہے جو مال 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 کرتی پھرتی ہے، نہ نماز نہ روزہ، مال مال، نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ، مال مال، نہ قرآن کی تلاوت نہ صدقہ نہ خیرات، مال مال، صبح مال، دوپہر مال، شام مال، رات مال، ہر وقت مال مال. اور میں تو کہا کرتا ہوں ایسے بد نصیب کو مرتے وقت اس کے مال میں سے 3 چادریں کفن کی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی. آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ ایک بندہ لاکھوں کماتا ہے تو اس کو 3 چادریں کفن کی کیوں نہیں نصیب ہوں گی؟ وہ اللہ خیر کرے، ساڑھے رواج تھوڑے نے، مر کے ویکھاں والا سارے پنڈ نے کٹھیاں ہو جانا ہے، اینو کفن میں پانا ہے، چاچے آکھنا میں پانا ہے، مامے آکھنا میں پانا ہے، تائے آکھنا میں پانا ہے، جی کڑما آکھنا ہے اساں کفن پانا ہے، پترا آکھنا ہے اساں پانا ہے. یہ سارا کچھ بنڈ بنڈ کے لوکاں لے جانا ہے، کفن اینو پھر بھی دوجیاں نہیں پانا ہے اپنی نک رکھن واسطے. یہ ہر لمحہ مال کے پیچھے مرنے والے کو اپنے مال میں سے 3 چادریں کفن کی بھی نصیب نہیں. اور یہ قیامت کو کہے گا، اعتراف کرے گا ما اغنا انی مالیہ، مجھے کھینچ کے جہنم میں لیے جا رہے ہیں، آج تو میرا مال بھی کچھ کام نہیں آ رہا. حالانکہ انی سلطانیہ، وہ جو میری چودراہٹ تھی، میری بادشاہت تھی، کتنے ہی بندے میرے آگے پیچھے ہوتے تھے، بلے بلے میری ہوتی تھی، جہاں میں چلا جاتا تھا لوگ مجھے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، کیا بات ہے جناب، فلاں آگے فلاں آگے، بلے بلے. حالانکہ انی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میری بادشاہت سب جاتا رہا، کوئی بھی جو چیز میرے کام نہیں آ رہی. ابھی یہ بے وقوف ہی ہے نا جو اپنی آخرت پر بات کر بیٹھا دنیا کے پیچھے لگ کے. ابھی یہ بے وقوف یہ کہہ ہی رہا ہوگا کہ میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت، میری بادشاہت، میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی.
اتنے میں آسمان سے آواز آ جائے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس ظالم کو مہلت نہ دو، اس کو لمبے لمبے 70 ہاتھ لمبے اس کو سنگل مارو، کسیڑتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جا کے پھینک دو۔ اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ لوگ قصور بھی ساتھ ہی بیان ہو گیا۔ یہ کو پاکستان کی عدالت تھوڑی ہے کہ جس میں تاریخ پڑھ جانی تھی، قصور بھی ساتھ ہی بیان ہو گیا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس بے ایمان نے اللہ پر کبھی ایمان لانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، لوگ بھوکے مرتے تھے، اس نے کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کون کون سے جرم بیان کر، اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو صرف اپنے ہی کھانے کی پڑی رہتی، مینو چنگا چوکھا لبنا چاہیے بس۔ اس نے کبھی کسی ماڑے کو کھانا نہیں کھلایا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں۔ میں چند دن پہلے گجرانوالہ سے میرے ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ یہ جو بوفے سسٹم ہے نا آج کل چلا ہوا بوفے سسٹم، انہوں نے سوال کیا جی ہمیں مسئلہ بتاؤ کہ یہ بوفے کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، حلال روٹی ہے، حلال سالن ہے، کھاؤ، ٹھیک ہے، پیسے دینے میں پیسے دے کے کھاؤ، کیا حرج ہے؟ کہنے لگے نہیں کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا کیا اشکالات ہیں؟ کہنے لگے دیکھو جی کئی قسم کے انہوں نے اشکالات بیان کیے، بہرحال میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، کر لینا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں پھر بھی آپ اس بارے میں علماء کرام سے پوچھیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں نے بعض اپنے ایسے اساتذہ سے رابطہ کیا جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محتاط ہیں، جی نہیں کہ فٹافٹ مسئلہ 10 چھڑن، سوچ سمجھ کے مسئلہ بتاتے ہیں اور پورا عبور ہے ان کو قرآن و سنت کے اوپر۔ میں نے کہا اچھا میں مسئلہ اپنے اساتذہ سے ڈسکس کروں گا۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے ڈسکس کیا، ایک استاد محترم سے میں نے مسئلہ جب ڈسکس کیا انہوں نے کمال کا جواب دیا۔ کہنے لگے یہ جو بوفے سسٹم ہے نا اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، کھانا ضائع ہوتا ہے، اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ بوفے کرنے جا رہا ہے ساتھ کوئی 5-7 مسکین لے جائے، خود بھی کھائے ان کو بھی کھلائے، پھر ٹھیک ہے۔ میں کیا بوفے کرن جنہیں جانا ہے انہیں مسکیناں تے دیکھنا بھی نہیں، انہیں کسی ماڑے نو والا کوئی لفٹ بھی دینی کدی بھی نہ، انہیں آخنا بوفے۔ جننے بھی ساتھی بوفے کرن جا رہے ہیں سارے تگڑے نے، مالدار نے، کسی ماڑے نو دے بوفے کسی نے نال کیوں جی تواڈے وچوں کو بوفے کرن جائے تے آکھے آ جڑے ایتھے محلے دے وچ ماڑے نے جنہاں دے گھر روٹی نہیں پکدی چلو یار انہاں نوں بوفے کروائیے، کدی کروایا جی؟ اپنے ہی پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ہم، بھوکے مر جائیں ہمیں کسی کی کبھی پرواہ نہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا ہمارے محلے میں کتنے بھوکے لوگ ہیں، ہمارے محلے میں کتنے غریب لوگ ہیں؟ ہمیں تگڑوں کا پتہ ہے، ہمیں مالداروں کا پتہ ہے۔ ہمارے محلے میں فلان جگہ پر بڑا مالدار ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے محلے میں فلان جگہ پر بڑا چودھری ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور کبھی کسی ماڑے کے ساتھ بھی تعلق ہوا ہمارا، کبھی ہم نے کسی غریب کو بھی کھانا کھلایا۔ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں نا ان کا جرم اللہ نے یہی بیان کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، انہوں نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور آج ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے؟ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہاں پر فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہ دنیا میں بڑے ٹھنڈے کولے پیتے تھے، آج ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے مشروبات پیتے تھے، آج ان کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، یہ بڑے نرم و نازک کھانے کھایا کرتے تھے اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، آج ان کو تھور کا درخت پیپ کے ساتھ مکس کر کے کھلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ان کی خوراک ہوگی۔
کہ ہم کہاں بھولے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، ہم کون سی دنیا میں ہیں؟ ہمیں یہ دنیا نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ باتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور پھر ہم بولا سمجھ کرتے او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور بھائی اللہ غفور الرحیم ہے اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کے ہمارے بھی کوئی چالے ہیں کہ نہیں؟ ایک شرابی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پنی پہ لاندہ نالے آندہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بوتل کوٹا پہ لاندہ ہے کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہیرمندہ سگڑ پہ پیندا تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یار یہ تو تم نے اللہ کی غفور الرحیمی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ادھر بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اور کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا اللہ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کو ایک بندہ راتوں کو قیام کر کر کے ساری رات کھڑا رہتا ہے رکوع و سجود میں، اور ایک بندہ ساری رات گھوڑے کھوتے بیچ کے ستا رہتا ہے تو پھرتا رہتا ہے. ان دونوں کے لیے اللہ برابر ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ کو؟ اللہ بے انصاف ہے معاذ اللہ. اللہ پورا انصاف کرے گا. اگر اس کی غفور رحیمی بڑی ہے تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بچ جاؤ اس کی پکڑ سے. اس کی پکڑ جب آتی ہے تو بڑے بڑے منہ کے بل گر جاتے ہیں، پھر اٹھ نہیں پاتے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے قوم نوح کا تذکرہ کیا سورہ نوح کے اندر، اور اللہ نے ایک بات اس میں بیان فرمائی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا تھا. بڑا کمال کا واعظ ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اس میں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اور میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. انہ کان غفارا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن کب؟ جب تم اس سے معافی مانگو گے، اور پھر جب تم اس سے استغفار کرو گے، ایک تو وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور دوسرا کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو گے اللہ موسلادھار رحمت کی بارشیں تم پر برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائے گا. وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اور اولاد نورینہ بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات کا مالک بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں تمہارے لیے چلائے گا. لیکن کب؟ جب تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا سبق ہے، استغفار کو کثرت سے کرو، اللہ آخرت بھی سنوارے گا اور دنیا بھی سنوارے گا. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے. لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے. ومن كل هم فرجا، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. حضرات آئیے استغفار کو اپنی عادت بنائیے، کثرت سے استغفار کریے، دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ المدثر کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے مسئلہ بیان کیا بے نمازیوں کا. اللہ فرماتے ہیں کلا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جس وقت جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اور بھائی تمہیں جہنم میں آج کون سی چیز لے آئی ہے، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ تو آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانے نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اور اگر ہمیں کوئی واز کرتا تھا نا تو ہم اس کے ساتھ ایسی بحث کرتے تھے کہ اگر انہوں چپ کرا کے رکھ چھڑنے سے تو کو چوکھا مولوی ہے آپ دینا بڑے مولوی ہیں، ایسی بحث ہم کرتے تھے کہ اگلے کو لاجواب کر دیتے تھے۔ ایو ہی کچھ کرتے رہے حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ قیامت آ گئی، موت آ گئی، مرتے دم تک ہم یہی کام کرتے رہے، جس کا خمیازہ آج ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنی جنت کی بات کی ہے۔ یہ آخری بات ہے، میں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ، اللہ ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرما دے۔ فرمائے جو نیک لوگ ہیں نا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ ایسے جام پئیں گے جس میں کافور شامل ہوگا، خوشبوئیں آتی ہوں گی، طاقتور مشروبات ہوں گے، جام ان کو پلائے جائیں گے۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ، وہ مشروب ایسے چشمے سے نکلیں گے جو چشمہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چلایا ہے، اللہ کے بندے اس چشمے سے وہ مشروبات پئیں گے۔ اور فرمایا وہ اللہ کے بندے کون ہیں، کون سے ہیں وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ یہ مشروبات پلائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ان اللہ کے بندوں کے جن کو اللہ جنت میں یہ مشروبات پلائے گا، ان کی نشانیاں یہ ہیں، ایک تو اگر وہ نظر مانتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، اپنے رب سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے ان کو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے بندو ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ہم تمہیں جو بھی کھلاتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی نشانی جن کو اللہ اپنی جنت کے چشموں سے مشروبات پلائے گا، وہ دنیا میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ جنت میں ہوں گے نا، متکئین فیہا علی الارائک، یہ جنت میں تکیوں کے اوپر، تختوں کے اوپر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، یعنی نہ ہی سردی نہ ہی گرمی، درمیانہ موسم بہار ہوگا جنت کے اندر۔ کیا بات ہے! اور اللہ یہ دنیا کا موسم بہار نہیں، وہ جنت کا موسم بہار ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ وہیں پہ جا کے انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، درختوں کے سائے بڑے بڑے جھکے اور لمبے ہوں گے، اور فرمایا کہ درختوں کے پھل بھی جھکے ہوئے ہوں گے، خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں سے اتارنے کے لیے ڈھانچہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا، اٹھ کے پوڑی لا کے لانا نہیں پڑے گا، بندہ خواہش کرے گا اللہ یہ پھل کبھی میرے سامنے آئے تو میں اس کو کھاؤں، ابھی تصور کرے گا دل میں، وہ پھل آٹومیٹکلی اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ جنت کی، جس جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ جانا کہ نہیں جانا؟ مشکل لگتا ہے، ہاں جی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ ان ساڑھے کام جو ویکھیے نا تو پھر کم ہو گئی، اپنی رحمت سے اللہ ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ساڑھے خادم ہونے چاہیے، ساڑھے اگے پیچھے بندے ساڑھے پھرتے رہنا، کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میرے اگے پیچھے بندے پھرنے چاہیے، بلے بلے میری ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا چ بندے دا پتر بن کے رہو، حلال دے والے کام کر، پنجابی یعنی میری فرما برداری کر تے میرے نبی دی اطاعت کر، جب تو کل قیامت کو میرے پاس آئے گا نا، میں جنت کے اندر تیرے آگے پیچھے خادم چلا دوں گا، انہوں نے ہاتھوں میں جام پکڑے ہوئے ہوں گے، اگے پیچھے چودھری صاحب پی لو، چودھری صاحب پی لو، اگے پیچھے سجے کھبے نکے نکے بال،
جنہوں نے اللہ نے پیدا ہی جنت واسطے کی ہے. فرمایا وہ جام ہاتھوں میں پکڑے تیرے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، لیکن کب؟ جب دنیا میں تو اللہ کا بن کے رہے. اور اگر دنیا میں تو اللہ کا نہ بنا تو پھر راہ او نہ ہوئے کدھر کا کمیتر ڈر جائے. جی اللہ تعالیٰ سانو سیدھی سیدھی راہ جنت پہنچا چھڑے. اب پایا نہ پائے، ایک سیال کو سیدھی سڑک جاتی ہے نا، ایک سیال کو سڑک پایا گھومے کی بھی جاتی ہے. جنت نو ایک راہ سیدھی جاتی ہے، ایک راہ جہنم دے وچوں ہو کے بھی جاتی ہے. دعا کرو اللہ سانو سیدھی راہ جنت لے جائے، جہنم دے وچوں دی پھیرا نہ لوائے. کیونکہ بڑے بڑے ایمان والے بھی قیامت والے دن جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے نا. اس لیے دعا کرو اللہ اپنی رحمت سے جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. تو یہ اللہ نے جنت کے تذکرے فرمائے. فرمایا ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے وہ برتن چاندی کے سونے کے، اس کے اندر جام ہوں گے، مشروبات ہوں گے، شرابیں ہوں گی، وہ لے کے ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے اور ان کو پلایا جائیں گے. اور پھر ان کو سبز رنگ کے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور پھر وہ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے سونے کے، زیورات کو پہنے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ سب تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. ہم نے تمہارے اعمال کی قدر کی ہے جس کے بدلے میں آج تمہیں جنت عطا فرمائی ہے. حضرات آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیے اور کچھ کوشش بھی کیجیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے، رب جنت کا داخلہ عطا فرما دے. ہم نے جو قرآن پڑھا ہے سنا ہے، اللہ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، ہمارے دلوں کا چین بنا دے، ہمارے دلوں کا سکون بنا دے. اس قرآن کی وجہ سے ہماری قبر اللہ منور فرما دے. اس قرآن کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. اس قرآن کو قبروں میں ہمارا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنا دے. اس قرآن کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات سنوار دے. اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سکون اور چین بنا دے، ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. اور اللہ مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ جڑ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.